بلاغت کا ہونا کمال نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کا ہونا کمال ہے۔ بڑی دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ فصاحت و بلاغت کا ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ فصاحت کے ساتھ ان مضامین کو سپرد کر دیا جائے کہ جو مضامین نسلوں کے کام آ سکے۔ فصاحت و بلاغت کا کمال ہونا کمال نہیں ہے۔ میں اپنی دلیل رکھا ہوں اس بات کی، اور میں نے یہ بات مجھے کہنا چاہیے تھی پہلے ہی کہ یہ دیکھیے میں نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، حالانکہ میں صاحب جو دستار ہوں، خطبہ پڑھنا چاہیے تھا اور خطبہ سے میں نے شروع نہیں کیا ہے۔ محفل کو محفل سے ملا رہا ہوں اور 10 منٹ نثر پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ شعر سناؤں گا آپ کو، ایسے بھی یاد رہنے والے۔ تو اب موضوع میں نے عرض کیا کہ فصاحت و بلاغت کا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ ایسے مضامین کا ہونا کمال ہے کہ جو مضامین نسلوں کے کام آ سکے، ان کی تربیت کر سکے، قوموں کی تعمیر کر سکے، ایسے مضامین۔ ورنہ رہا فصاحت و بلاغت تو میں ابھی ایک نام لینے جا رہا ہوں کتاب کا، علماء تشریف رکھتے ہیں، میری بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ دیوان متنبی، متنبی کا دیوان فصاحت و بلاغت، تشبیہات اور استعارات کا معجزہ ہے بلا شبہ۔ عربی ادب کی جان ہے، اصل وہ ایک جگہ کہتے ہیں فَوَضَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَوْقَ تَرَائِبِ، محبوب اس کا رخصت ہو رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اب وہ محبوب کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ محبوب کے میرے دل میں درد کیا ہے، تو وہ کہتا ہے اس نے کیا نادر تشبیہ استعمال کی، فَوَضَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَوْقَ تَرَائِبِ، تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے احساس دلایا کہ یہاں درد ہو رہا ہے۔ بلاغت ہے کہ نہیں؟ بلاغت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، مگر اس بلاغت سے سوائے عاشقوں کے کسی کا کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بلاغت کا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ بلاغت اس میں چھپی ہوئی ہے، نادر تشبیہ ہے، اس سے بہتر تشبیہ ملتی نہیں ہے۔ اور تو اور اردو زبان میں موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہے اردو ادب پر، اس میں متنبی کی تشبیہات کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو بڑے شعراء ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، دو ہی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، متنبی کی تشبیہات کو لے رہے ہیں اور واقعہ کربلا کو لے رہے ہیں، دو چیزوں پہ اس وقت اردو ادب میں کام ہو رہا ہے۔ خیر یہ کم نہیں ہے، فصاحت ہے، اس سے بڑی فصاحت دنیا میں اور عربی ادب کے جو معجزے سمجھے جاتے تھے، شب معلقات، وہ 7 وہ قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، جن کی ادبیت کا غرور قرآن کے چھوٹے سے سورے نے توڑ دیا، سورہ کوثر نے، اور اس نے دلیل قائم کر دی کہ جب قرآن کے چھوٹے کا جواب نہیں ہے تو بڑے کا جواب کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، میں یہ تو بس یہ خطیبانہ جملہ ہے کہ جب قرآن کے چھوٹے کا جواب نہیں ہے تو بڑے کا جواب کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کسی بھی سورے کو شب معلقات کے برابر میں لٹکوا سکتا تھا، اور مصطفیٰ سے کہتا میرے حبیب کسی بھی سورے کو لٹکا دے، مگر خدا چاہتا تھا کہ اس سورے کو لٹکایا جائے کہ جس سورے میں تحفظ قرآن کی ضمانت موجود ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، تحفظ قرآن کی ضمانت موجود ہے۔ یہ تحفظ قرآن کی ضمانت کیا ہے کہ جب تک آل رسول باقی ہے قرآن باقی ہے، اور آل رسول کوثر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کوثر فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں، اور جب تک یہ کوثر باقی ہے قرآن باقی ہے۔ واہ واہ، تحفظ قرآن ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے مذہب، میرا خیال میں آیا ہوں بہت دنوں میں، ایک آدھ کبھی تقریر کی تھی میں نے، یہ بات وہ جو مغل مسجد ہے وہاں کے لیے ہم سے بہت کہا گیا کہ آپ مجلس پڑھیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو ملکوتی ماحول میں ہم مجلس نہیں پڑھتے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اگر ایک مجلس ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ
اور بہت سے لوگ ہیں زیارت کی ہے. یہ دو میرے استاد آگے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بڑا ڈر سا لگ رہا ہے کہ یہ استاد نہ دکھا دیں گے. مگر ہمارے شکارپور ایک بزرگ ہیں, انہوں نے ہم نے ممبر میں نہیں پڑھا ہے جمعرات کو, اور انہوں نے برابر میں مصلی بچھا دیا. ہم نے کہا ملا کی مصلی ہوا یہاں سے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, پہلے مجلس سنو. یاد رکھیں دین کو دیداروں نے تباہ نہیں کیا ہے, جنون زدہ دیدار نے تباہ کیا. یہ مذہب نہیں ہے, یہ مذہب کا جنون ہے. یاد رکھیں مذہب اور ہوتا ہے, جنون اور ہوتا ہے. جنون مسلح ڈھونڈتا ہے, مذہب تنہائی تلاش کرتا ہے. مذہب الگ ہے, جنون الگ ہے. انہی دو چیزوں نے, افراط و تفریط نے ایسے افراد کو ہمارے درمیان پیدا کر دیا کہ جو آج مذہب کے نام پہ نمبوار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ, مسجد میں ڈانس ہو رہا ہے 13 رجب پر. اب یہ کون سی ولایت کے ماننے والے ہو؟ نہ بلائیے گا دوبارہ ہماری سے کوئی ایسا نہیں پڑتا. ہمارا نام رئیس جانچوی ہے تو ہے. ہاں پکی پوری دنیا میں گھومتے ہیں, پوری دنیا میں گھومتے ہیں. قاضی ہمارے پشت بنا ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک طرف یہ ضد ہے کہ مرجعیت کو نہ مانا جائے. توجہ فرمائیے گا. ایک طرف یہ ضد ہے کہ مرجعیت کو نہ مانا جائے, ایک طرف یہ ضد ہے کہ جب محفل ہوگی تو ناچا جائے گا. ارے سوچو کہاں جا رہے ہو, تم اہل بیت والے نہیں ہو. تم اہل بیت والے نہیں ہو. ایسا لگتا ہے یہ چراغ کسی جیب سے آیا ہے جو جل رہا ہے. دینیات کی پہلی کتاب مولانا فرمانی صاحب کی آپ نے پڑھی نہیں ہے, اور قابلیت دیکھیے آپ کی. ہم تمہارے پڑھیں گے حق مختص ہے. ارے حق مختص ہے, کبھی قرآن کو پڑھا ہے نا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو ذکر خدا کی طرح چلو نہیں. اسی کو کہتے ہیں اشتہار. اس سال کی گزارشات کر رہے ہیں تھوڑی سی, ذرا جھیل لیجیے گا. سوال پڑے تو ایک طرف وہ نہیں پڑھا جائے. جمعہ حق کے مختصر اذا نودی للصلاۃ, تم نے قرآن پڑھا ہے. خیال رہے یہ طے کہ قرآن کے معانی بھی حجت ہیں اور ظواہر بھی حجت ہیں, اور الفاظ قرآن بھی حجت ہے, معنی قرآن بھی حجت ہے. جب الفاظ قرآن حجت ہے تو وہ کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے دوڑ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. یہاں سے بعض نے استنباط کیا ہے, اس کی وضاحت کر رہا ہوں. استنباط کیا ہے بعض نے کہ جمعے میں شرکت واجب ہے. جمعے میں شرکت واجب ہے. یہ شرکت واجب کی جو بات کہی گئی, یہ صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ اذا نودیا کے ساتھ فسق و صیغہ امر ہے, جو دلالت کرتا ہے کہ دوڑو.
वैसे दौर में रह रहे हो क्या? आपने गौर नहीं किया तो हम क्यों जुआ पढ़े? वो उस जमाने में रह रहे थे कि जब जुआ पढ़ाने वाला आदिल नहीं होता था। उस जमाने में थे कि जब जुआ पढ़ाने वाला आदिल नहीं होता था। किसी ने बड़ी बड़ा मुतकीदा बड़ा परहेजगार था, मियाँ उसकी अदालत यहीं से साबित होती है कि मदीने में रहकर नमाज पढ़ा रहा है और उसने ये सुना है मनकुल तो मौला हो बहारा। वो उसी मदीने में पढ़ा रहा है नमाज कि जिसमें खदीर ने सुन चुका है मनकुल तो मौला हो बहारा, मौला जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जब अली मौला है तो गुलाम नमाज नहीं पढ़ाएगा। ये बात थी जो दिल का दर्द था, जो आपसे शेयर कर दिया गया। हम इस वक्त यकीन कीजिए ये 5 बरस में ऐसा इनकलाब आया है कि शिया नौजवान न जाने कहाँ जा रहे हैं, मगर हम इनसे मायूस नहीं है। बात में तस्दीक फरमाएंगे, हम इनसे बच्चों से अपने मायूस नहीं है। ये वो कबूतर है जो रास्ता भूल गया है, जब पलटेगा अपने घर आएगा। हम हमारी अराउंड 50 हमसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो जानते हैं कि हर कुल्लिया के तौर पे बात कह रहा हूँ, हालांकि कुल्लिया नहीं इस्तिस्ना इसमें है कि हर 25 साल के बाद शियों में ऐसे इख्तिलाफात होते रहे हैं। हाय हाय, चाहे वो किसी नाम से हो मगर होते रहे हैं। मगर ये कुछ दिनों के इख्तिलाफात चलते हैं, फिर वही विलायत पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब पलटेंगे अहले बैत की तरफ पलटेंगे। और एक बात बस मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है कि रहा मजयत, भाई तुम्हारा मौजूद तो रह गया, सत्या तुम्हारा मौजूद है तो आप इजाजत देते हैं यार ही मदद सलावत पढ़े बहुत ख्याल के अंजुम जिगर के दाग जितने चराग है तेरी महफिल से आए, जितने चराग है। फिर एक और शेर सुनने मुझे याद आ गया, बहुत बड़े शायर सलावत पढ़े पाकिस्तान में दिल्ली में शेर सुन लीजिए उनका, मैं बता दूंगा उनका नाम, अल्हम्दुलिल्लाह जमील मदही साहब फरमाते हैं कि बकदरे शेर सुनने के काबिल है, सुनने से ज्यादा समझने के काबिल है। बकदरे पैमाना तहज्जुद सुरूर हर दिल में है खुदी का, बकदरे पैमाने तहज्जुद सुरूर हर दिल में है खुदी का, अगर न हो ये फरेब पैगम तो दम निकल जाए आदमी का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तो दम निकल जाए आदमी का। हमने देखा लंदन के अंदर, और वो अमेरिका पहुंचे, लंदन के एक साथ थे, शानदार किस्म के यहाँ पे याद ही लिखवाया हुआ था। अच्छा तो लग रहा है, ओ सदा मौला है, मगर तुम्हारे थोड़ी हमारा भी, तुम्हारे थोड़ी है
ہمارا بھی ہے، اور چونکہ ہمارا بھی ہے اس لیے اسے مٹواؤ. ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم حالت نجاست میں بھی اس کو چھاپے رکھو. جس کے نام کو چھونا بغیر وضو کے حرام ہو. ارے تم علی کو کیا جانو؟ علی کو سمجھنا آسان کام ہے. نہج البلاغہ کے مفاہیم پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے ہر آدمی ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، زیادہ تر دو کا ہو جائے گا، مگر وہ علی کا کمال ہے کہ جب دنیا پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے دنیا کو انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ ہے. جب مذہب پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے سب سے زیادہ مذہب ان کے پاس ہے. جب سجاد پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے سب سے بڑے بہادر یہ ہے. جب منبر پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے سب سے بڑے خطیب یہ ہے. نہج البلاغہ میں نے بات کر کے جملہ کہہ کے آپ کو کہا تھا، نہج البلاغہ کے مفاہیم پڑھیے اور مضامین پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. موت کی وہ تصویر کھینچتا ہے کائنات کا امام کہ آدمی سنتے سنتے مر جائے. اس انداز سے تصویر کھینچتے ہیں. اللہ اکبر. وحدانیت کی تصویر جب کھینچتے ہیں کائنات کے امام تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ قریب ہو کے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں. ایک مضمون نہیں ہے، مضامین کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. پڑھیے نہج البلاغہ. بس میں ایک بات اپنے بچوں سے کہہ دوں کہ نہج البلاغہ کا نام لیتے ہی نعرہ حیدری. آپ دیکھیں ابھی شعر میں کہیں نہج البلاغہ آ جائے کون کہتے ہیں نعرہ حیدری. بھیا نہج البلاغہ کے نام پر نعرہ حیدری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ میں کیا ہے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس طرح قرآن پڑھنے کی کتاب ہے ویسے نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. جہیز میں دینے کی نہیں، پڑھنے کی ہے، پڑھنے کی. اللہ نے علی علیہ السلام کو کتنا نوازا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. بقول میر علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیت ہے جو مسجد بیت ہے، شاید جناب اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے بیت کہی ہے انہوں نے، مگر مجھے یہاں پر یاد آ گئی ہے. تو چونکہ علی ہے چاہے اکبر ہو. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک گل پا یہاں ہزار طرح کی بہار ہے. ایک گل پا یہاں ہزار طرح کی بہار ہے. چہرہ نہ کہیے قدرت پروردگار. آپ صلوات پڑھیں. میں نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چونکہ ٹائم ختم ہو چکا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں اور کئی ورژن کھل گئے ہیں تقریر، چھوٹی سی تقریر میں. ایک کاش کے بچے جوان جاننے کے بعد اس پر غور کریں. کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں ہے. آئیے اب میں منہ کرتا ہوں اور بڑھتا ہوں شعروں کی طرف. کبھی کبھی بھولنے سے، اتفاق سے جب بے خودی تعلیم ہوتی ہے تو شعر ہو جاتے ہیں. ایک بڑا مشہور شاعر ہے ہندوستان کا، اس نے زمین ایجاد کی. ان کی زمین ہے کہ تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سنا ہے نا؟ اچھا سنا. اس کے بعد وفا حیدرآبادی صاحب نوگما آئے تھے، اس نے انہوں نے بھی ایک مرتبہ بڑی گرم ہے سین ہو سے تو باقر زیدی صاحب مسجد کے شاعر جو مسجد کے شاعر ہوتے تھے ان کے فضل، انہوں نے ایک نظم کہی. اس کا ایک شعر مصرع ہمیں یاد رکھ گیا کہ یہ امریکہ ہے، ہندوستان اور پاکستان تھوڑی ہے. یہاں سزا ملتی ہے آدمی کو. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ تم بھی کچھ کہو اس پر. آئیے عرض کرتے ہیں کہ قاضی صاحب مطلب حوالے کروں. ہر ایک بشر کو خدا مہربان تھوڑی. ہر ایک بشر کا خدا کرے کہ دوسرے مصرع پہنچ جائے. ہر ایک بشر کا
خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، ہر ایک بشر پر خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان۔ اب مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی کہ مصرع کے بعد کی ہر ایک بشر پر خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا؟ دوسرا مصرع، صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا؟ زمین ہے میاں، آسمان ہے۔ واہ 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 ہر ایک بشر پر خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا؟ زمین ہے میاں، آسمان۔ شعر سنے کہ جدارے کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ۔ کیا کہہ رہا؟ ہر ایک بشر پر خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ جدارے کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ واہ 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 جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، خدا کا گھر ہے ہاں کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ اچھا یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مستقل کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے سے ہوتی رہتی ہے، اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو وہ نشان تھا واہ واہ کسی طرح وہ فل اپ ہو جائے، واہ واہ، اور یہ نشان باقی نہ رہے۔ ہر ایک صرف کہ ہر ایک بشر پر خدا، ہر ایک بشر پر خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا؟ زمین ہے آسمان۔ جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ نشان آمد حیدر مٹے نہیں ممکن۔ واہ 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 واہ، دوسرا مصرع خدا کرے کہ پہنچ جائے، نشان آمد حیدر مٹے نہیں ممکن۔ یہ معجزہ ہے، ذرا سا نشان تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ، یا علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری۔ بڑا مسئلہ ہے صاحب علی۔ علی شرح ہمارا مولا ہے، ہمارا مولا ہے۔ ارے تم سمجھے بھی ہو مولا کو، مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ، ذکر اہل بیت سننا ہے، ناول نہیں سننا ہے۔ واہ 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 واہ، ذکر اہل بیت سننا ہے۔ مزید بات بتائیں، عبادت ہے ذکر اہل بیت۔ ایک شاعر ہمارے یہاں پڑھو، بندے کی بات اتفاق سے نام نہیں لے لے، پڑھا پڑھتے پڑھتے ہوتے ایک مصرع شروع کیا، آگے تک پہنچا تھا کہ فون آ گیا، اسے فون نکالا، سوری لندن سے فون ہے، ذرا میں ریسیو کر لوں۔ عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ واہ واہ، اب یہ تفریح ہے عبادت سے، ورنہ اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو کسی کا فون اٹینڈ نہ کرو، اس لیے کہ فون خدا نے بھیجا ہے بذریعہ علی، جو قسمت میں لکھا ہے وہ کبھی دھلنے والا نہیں۔ واہ 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 واہ، اور کہا صاحب یہ ہمارے سمجھ میں یہ اچھا ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہے کہ آج یہ تو حد سے زیادہ کچھ فضائل نہیں پڑھتی ہے۔ جارچوئی نے جو مجلس پڑھی، علی 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 کچھ زیادہ نہیں کر گئے بھائی، یہاں تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے سمجھ میں کہاں تک آتا کہاں تک آتا آپ بتا دیجیے، ہم اتنی کوشش کریں گے کہ اتنے پڑھیں کہ ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تک ہے۔ واہ واہ، تو تم نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم سے کیا کوشش کر رہے ہو کہ ہم سمجھنے کے بعد اتنے فضائل نہ پڑھیں؟ ارے فضائل ہماری مجبوری ہے پڑھنا، فضائل پڑھنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہماری مجبوری ہے۔ واہ واہ واہ
کا مقام تھوڑی ہے شان آمد حیدر مٹے نہیں ممکن یہ معجزہ ہے ذرا سا نشان تھوڑی واہ واہ نشان تھوڑی شعر سنیں گے علماء کی خدمت میں تسلیت طور کے سمیرے تقریباً سمیرے چھوٹے بھائی ایمان شاید بھی بڑے سنے مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے سلامات علیکم کہ ہر ایک بشر کو خدا مہربان تھوڑی ہے ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے سامنے گاڑی سے مقابلہ کیسا زمین ہے میاں آسمان تھوڑی ہے آسمان تھوڑی ہے تو علی کی مدح یہ مدح میں کہہ رہا ہوں لفظ مد ہے مدح اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے علی کی مد علی کی مد کما حقہ کرے کیسے دوسرا مسئلہ علی کی مدح کما حقہ کرے کیسے ہمارے منہ میں نبی کی زبان تھوڑی ہے مگر کہنے کے بعد سوچنے لگے کہ جارجوی تمہارے بس میں ہے کہ ایسا شعر کہہ دو یہ یقیناً تائید غیبی ہے یہ قلم اور زبان تمہاری استعمال ہو رہی ہے ورنہ مال کہیں اور کا علی کی مد کما حقہ کرے کیسے ہمارے منہ میں نبی کی زبان آئیے میرے بھائی چھوٹے بھائی جناب مولانا بھی ہے کیا ہے ناظم بھی ہے کوئی ملا کے میرے چھوٹے بھائی ہیں جناب نصیب صاحب انہوں نے کہا ہے وہ غالب کہ شعر پر ہم نے تضمین وہ عرض کر دیتے ہیں کیا ہے کہ وہ رہا ہے جو دیوار پر سبقہ والی ہم بیابا میں ہیں اور صحیح بات ہے نا یہ خیال رہے کہ خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے بنایا ہے تعمیر کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اب میں تضمین عرض کرتا ہوں کہ وہ رہا ہے در دیوار پر سبزہ والی اب رہا ہے در دیوار پر سبزہ غالب اے رئیس اس لیے غنچوں پر ہنسی چھائی ہے یہ قبل مسیح کے شعر ہے جب جوادیہ پڑھتے تھے جب کے شعر ہے اس زمانے کی تضمین ہے بات کرتے ہیں کہ اب رہا ہے اب یہ دوسری تضمین اس کرنے جا رہا ہوں اب رہا ہے در دیوار پر سبزہ غالب اے رئیس اس لیے غنچوں پر ہنسی چھائی ہے سن کے پیدائش سے حیدر کی خبر بولے خلیل واہ 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 جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب خلیل کبریا نے کعبے کی تعمیر فرمائی ہے تو سن کے اس لیے غنچوں پر ہنسی چھائی ہے سن کے پیدائش سے حیدر کی خبر بولے خلیل ہم بیابا میں ہیں اور گھر کو بہار آئی ہے واہ 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 بیابا میں ہیں اور گھر کو بہار آئی ہے ہم بیابا میں ہیں اور گھر کو بہار آئی ہے ہم بیابا میں ہیں اور گھر کو بہار آئی ہے خدا کرے کہ یہ محفل اسی طرح قائم ہوتا ہے اللہ آمین اسی طرح محفلوں کی برکتیں باقی رہے اور محفلوں کے منعقد کرنے والے باقی رہے خدا ان کے روزگار میں اضافہ فرما